اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین واصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان اجمیری السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا سید یعقوب زنجانی برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے استاد، رہبر، ولی برحق حضرت شیخ علی بن عثمان اجمیری نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں دادا صاحب فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ اللہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام نبیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ولیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضرت داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اور کہیں پر جاتا ہے اور سنتا ہے، جبکہ بولنے والا بعض اوقات نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بعض اوقات اپنے رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، آپ سب کا سننا مالک آپ کی رضا کے لیے ہو جائے، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب یہ جو اسپرچول مسٹیکل ٹیکسٹ ہے جو داتا صاحب نے لکھا ہے، اس کی ایج کم و بیش 1000 سال ہو گئی ہے۔ داتا صاحب نے یہ ٹیکسٹ پرشین میں کمپوز کیا تھا، لکھا تھا۔ اس کو اردو میں پہلی دفعہ ٹرانسلیٹ کیا مولوی فیروز دین صاحب نے 1894 میں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مولانا کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرمائے، کیونکہ یہ مولانا ہی کی ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے کشف المحجوب کا میسج ہم تک پہنچ رہا ہے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اس وقت کتاب کے 3rd پارٹ میں موجود ہیں، اور یہ پارٹ جو ہے یہ اس کتاب کی ایک بیک بون ہے۔ اس کتاب میں جو امپورٹنٹ کانورزیشنز ہیں ان میں 3rd پارٹ اور پھر اس کے بعد 4th پارٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو پوری کتاب ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر ہم سیکھنے کے ایک لینز میں دیکھیں تو یہ 3rd پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس 3rd پارٹ میں داتا صاحب اپنے دور کے 12 گروپس آف اولیاء اللہ، انفیکٹ 10 گروپس آف اولیاء اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اور 2 اور صوفیاء کے گروپس کا تعارف کرواتے ہیں۔ وہ جو 2 گروپس ہیں وہ حق پر نہیں ہے، داتا صاحب ان کی غلطیاں آپ تک پہنچائیں گے، اور جو 10 گروپس ہیں وہ حق پر ہیں، اور ہر گروپ جو ہے کسی ایک گرینڈ صوفی ماسٹر سے منسلک ہے، اور ہر صوفی گروپ جو ہے کسی ایک کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں، ایمفسس کر رہے ہیں۔ تو ہم اس وقت 3rd گروپ کو پڑھ رہے ہیں، انفیکٹ 4th کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ میں دیکھ لوں شاید 5th کو پڑھ رہے ہیں۔
ایڈیٹنگ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ بھول جائیں. ہم 5th کو پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے فرقہ، اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں، سب سے پہلے ہم نے فرقہ محاسبیہ کو دیکھا. حضرت حارث محاسبی سے اس کا تعلق تھا، اور ان کا کانسیپٹ تھا رضا. اللہ کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، رضا میں رہنا ہے. اور داتا صاحب نے وہاں پر ایک ڈبیٹ اور ریزالو کی، اور وہ ڈبیٹ تھی حال اسپرچول اسٹیٹ ورسز مقام اسپرچول اسٹیشن. ان دونوں کا فرق بھی ہمیں اس ڈبیٹ میں داتا صاحب نے بتایا. تو دوسرا فرقہ داتا صاحب نے بتایا تھا وہ حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ کا فرقہ کساریہ ہے. اس کا تعلق ملامت سے تھا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کرٹیسزم. تو یہ اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا. جو تھرڈ گروپ داتا صاحب نے بتایا وہ فرقہ تیفوریہ تھا، جو بایزید بستامی کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور یہ سکر، ایبزارپشن اور سیلف انائلیشن کی ایک درجے پہ بات کر رہا تھا. اور فورتھ گروپ داتا صاحب نے بتایا فرقہ جنیدیہ، اسپرچول کانشسنس، اسپرچول اویکننگ، الرٹنس، جس کو داتا صاحب نے صحف کا. تو سکر اور صحف کا کمپیریزن بھی داتا صاحب نے کیا. تو یہ فرقہ جنیدیہ فورتھ گروپ تھا. اور 5th گروپ جو ہم شروع کر چکے ہیں ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کنیکٹڈ ہے. اور حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر ایثار پہ کانورزیشن کر رہے ہیں. سیکریفائس، آپ نے کیسے اپنے رائٹس کو گیو اپ کرنا ہے اور اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کو اپنے رائٹ کا شیئر دے دینا ہے. اپنے رائٹ کا شیئر جو وچ یو ہیو ارنڈ، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے کمپینینز کو، جن کے ساتھ آپ ہیں، ان کو دے دیں. تو یہ کانورزیشن شروع ہو چکی تھی. داتا صاحب نے حضرت ابو الحسن نوری کے بارے میں بتایا کہ ابو الحسن نوری 2 باتوں پر بہت ایمفسائز کر رہے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے ہیں ایثار، اور دوسرا ایمفسس ان کا ہے گیدرنگ میں رہنا. ہی از اے ڈفرنٹ ولی. He is putting emphasis on the fact that you need to be in gathering with people. آپ کو لوگوں میں ہونا ہے. Because it is difficult to stay connected with Almighty Allah while you are here in the world. This is a bigger station. اکیلے رہ کے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا تو آسان کام ہے. But even if you are here horizontally and vertically you are connected with the divine reality, تو یہ زیادہ بڑی بات ہے. یہ ایک بڑا اسٹیشن ہے. تو ابو الحسن نوری یہ کہتے ہیں کہ ولی کے لیے حرام ہے کہ وہ اکیلا رہے. اس کا کام ہے کہ وہ گیدرنگ میں رہے، وہ بندوں میں رہے، وہ اس دنیا میں رہے. اور جب اس دنیا میں رہے گا کچھ لوگ اس کو تنگ کریں گے، وہ ایثار کرے گا، انہیں معاف کرے گا، جنراسٹی دکھائے گا، کمپیشن دکھائے گا. اس کے حق ماریں گے، کوئی چوری ڈاکہ فراڈ ہوگا اس کے ساتھ. اس کا کام ہے کہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کرٹسی کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، کیونکہ وہ رب کی مخلوق ہے جن سے وہ محبت کرنے والی اللہ. ہم کیوں ان لوگوں کو ٹالریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ رب کے پیدا کردہ ہے جن سے اولیاء محبت میں ہے، اور اکیلے نہیں رہنا. تو ایثار تو ہو گئی تب جب آپ بندوں میں ہوں گے. آپ اکیلے ہوں گے تو ایثار آپ کیا کریں گے؟ تو داتا صاحب نے کہا کہ صحبت، کمپنی میں رہنا، گیدرنگ میں رہنا، جلوت میں رہنا، اس کے کچھ ایٹیکٹس اور مینرز ہیں، وہ میں ایک اور چیپٹر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اور ایثار کے بھی کچھ ادب آداب ہیں، وہ بھی ڈیٹیل میں اس چیپٹر میں کور کروں گا. لیکن ابھی کے لیے کیونکہ ہم ان ولی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اولیاء اللہ جنہوں نے ایثار کے رستے کو اختیار کیا، اور وہ واقعات جن کو اس ولی نے اور ان ولی کے چاہنے والوں نے اڈاپٹ کیا، ان کا ایک سروے داتا صاحب دے رہے ہیں کہ وہ کون سے اولیاء اللہ ہیں، وہ کون سے ایک رف سی آؤٹ لائن دے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کس طرح سے ایثار کرتے تھے. تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے کانورزیشن پڑھی، 3 اولیاء اللہ تھے، ان کو مارنے کا ایک پلاٹ تھا. جو اس دور کا حاکم وقت تھا وہ ان کو مارنا چاہ رہا تھا. تو کس طریقے سے آخری لمحوں میں ہر کوئی ایثار کر رہا تھا کہ پہلے مرنے کو وہ تیار تھا. تو پھر ان کی وہ بلا ٹل گئی، وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ان سے لفٹ ہو گیا. اور وہ ساری کانورزیشن ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی. پھر دوسرا واقعہ جو ہم نے داتا صاحب نے بتایا تھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر، سن آف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت نافع ان کے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ ان کو مچھلی کا دل کر رہا تھا، مچھلی کھانے کا بڑے دنوں سے، اور پھر ایک سائل نے مچھلی مانگی، انہوں نے کہا یہ میرے لیے حرام ہے، ان کو دے دو۔ لوگوں نے کہا کچھ اس کو کچھ اور کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اظہار کر دیا جو اپنا دل کر رہا تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ بتایا گیا کہ 10 درویش جنگل میں تھے اور پانی کا ایک پیالہ تھا، ہر کوئی اظہار کر رہا تھا، دے ور تھرسٹی ٹو دا ویری ہیلٹ کہہ لیں آپ، آخری دموں کی بات تھی، اور ہر کوئی اظہار کر رہا تھا۔ تو 9 جو ہیں وہ وفات پا گئے، وصال ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ بچ کے آ گیا۔ تو کسی نے ٹانٹ کیا کہ تم کیوں نہیں مرے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں مرا کیونکہ جب میرے سامنے پیالہ تھا 9 فوت ہو گئے تھے، اب شریعت کی کہتی ہے کہ اگر میں پانی نہ پیتا تو I would have committed suicide، تو I could not have committed suicide، تو میرے پر یہ بائنڈنگ تھا کہ میں پانی پیتا۔ That is how I came out of that jungle as well۔ لیکن ہمارے جو 9 کے 9 10 کے 10 لوگ تھے وہ اظہار کر رہے تھے، اور یہ اسٹروک آف لک ہی تھا کہ میں بچ گیا، I could have died as well۔ اور جس پہ ہم نے کانورزیشن کا اختتام کیا تھا دیٹ ڈے، مائی فیوریٹ واقعہ، دیکھیں اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت ہیں، اس واقعے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس واقعے میں حضرت جبریل، حضرت میکائیل ہیں، اس واقعے میں حضرت علی ہیں۔ کتنی بڑی پرسنالٹیز والا واقعہ ہے، مطلب جو نسبتیں ہم سوچ سکتے ہیں وہ ساری نسبتیں اس ایک واقعے میں جمع ہیں کہ مائگریشن کی رات جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اور اس وقت ایک بہت میجر قسم کا پلاٹ تھا کہ 1000 بندہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرڈر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ پروفٹ کے بستر پر بغیر کسی لیت و لال کے جا سوئے، کیونکہ پروفٹ نے کہا آپ سو جاؤ، اور وہ سو گئے۔ اور وہ بیڈ تھا، وہ بیڈ آف روزز نہیں تھا دنیاوی طور پہ، اٹ واز اے بیڈ آف تھارنز دنیاوی طور پہ، کیونکہ باہر 1000 بندہ تھا۔ 1000 بندہ جو ہے وہ کسی وقت بھی رات کو اندر آئے گا اور وہ دیکھے گا نہیں، کوئی دیکھتے نہیں ہے مرڈر کرتے وقت، وہ اوپر سے مار دے گا۔ وہ جو چادر انہوں نے اوڑھ کر وہ سو رہے ہیں، وہ اوپر سے ان کو دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ ڈیڈ باڈی کس کی۔ تو یہ ایک ریئل، ہم اس ڈینجر کی گریوٹی شاید ایٹ ٹائمز نہیں سمجھتے کہ حضرت علی نے کتنا بڑا کام کیا تھا۔ اور حضرت علی اس وقت بالکل ینگ تھے، 18 19 20 سال کے، ہی واز جسٹ اے ینگ لیڈ، لیکن ان کی جو گاڈ کانشسنس تھی، وہ جو میچورٹی تھی جو اللہ کے نبی نے ان کو عطا کی تھی، کیونکہ وہ ان کے گھر پہ پل رہے تھے، وہ پھر منبع ولایت تھے نا، ولیوں کے سردار بھی انہوں نے بننا۔ تو دا صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ پروفٹ کے بستر پر سوئے تو ہی واز ریڈی ٹو سیکریفائس ہز لائف فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لوڈ اٹ۔ خدا کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے آسمانوں کے پر جبریل اور میکائیل کو بلایا جو کہ اینجلز کے سردار ہیں، اور اللہ نے انہیں ایک میٹافورکلی حضرت علی کی بڑائی سمجھائی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بلایا، گاڈ نے کہا کہ جبریل اور میکائیل میں تم دونوں کو بھائی بھائی بنا دیتا ہوں، میں تم دونوں کو بھائی بنا دیا، اب تم دونوں نے فیصلہ ایک کرنا ہے، میں نے ایک کی زندگی لمبی رکھی ہوئی ہے، ایک کی زندگی تھوڑی سی کم رکھی ہوئی ہے، آپس میں فیصلہ کر لو کہ کون اپنی جان دوسرے پر سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ دونوں جاتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، دونوں اینجلز کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ یہ فیصلہ آپ ہی کر لیں، ہم سے تو یہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ دونوں سیکریفائس نہیں کرتے، ایک کی زندگی لمبی تھی ایک کی کم تھی، لیکن وہ سیکریفائس نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھائی بنایا تھا اور بھائی بنایا ہے، اور تم علی کی اپنے اوپر سپیریورٹی کو دیکھو، علی کی سپیریورٹی کو دیکھو اپنے اوپر، کہ جب میں نے محمد اور علی کو بھائی بنایا تو علی از ریڈی ٹو گیو اپ ہز لائف، علی از ریڈی ٹو سیکریفائس ہز لائف، ہی از ریڈی، ناؤ یو گو اینڈ ریسکیو اینڈ سیو ہم اینڈ پروٹیکٹ ہم۔ ایک ان کے سرہانے اور ایک ان کی پائنتی، اور وہ کھڑا ہو کے پروٹیکٹ کرے۔ تو دا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نیچے تشریف لاتے ہیں، حضرت میکائیل نیچے تشریف لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بخن بخن یا ابن ابی طالب، کنگریچولیشنز سن آف ابو طالب۔ اللہ جو ہے وہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان آپ پر فخر کر رہا تھا، کتنی بڑی بات ہے۔
دی اینجلس کے سامنے اللہ رب العزت. اور یہاں پر ایک چیز جو ہمیں جنرلی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ حضرت علی از ناٹ اے پروفٹ, ہی از اے ولی, ہی از اے کمپینین, ہی از اے ممبر آف دا فیملی. اگر کوئی ولی اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہو, اگر کوئی ولی اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہو تو اس کو یہ اسٹیشن ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کے سامنے ان کی تعریف کرتا ہے. یہ اسٹیشن ایک ولی کو مل سکتا ہے, ایک عام انسان کو بھی مل سکتا ہے جو نبی نہیں ہے, اگر وہ پروفٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لے اور ان سنک ہو جائے. تو اللہ نے کہا, ان فرشتوں نے کہا کہ کنگریچولیشن, بخن بخن او سن آف ابو طالب, God was praising you before a gathering of angels. اور دا صاحب لکھتے ہیں, اور حضرت علی اس وقت نیند کے مزے لوٹ رہے تھے, ان کو نہیں پتا تھا, وہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا, وہ فیئر نہیں تھا ان کے اوپر, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے دوستوں سے میں فیئر کو, خوف کو اور حزن کو, پاسٹ اورینٹڈ غم کو اور فیوچر اورینٹڈ فیئر کو میں لفٹ کر لیتا ہوں اور ان کو ایک ایکویلبریم عطا کرتا ہوں. تو حضرت علی فزیکلی اس اسٹیشن میں تھے, اس اسٹیٹ میں تھے کہ وہ باہر 1000 بندے کی فوج لگی ہوئی ہے تلواروں نیزوں کے ساتھ, اور حضرت علی آرام سے سو رہے ہیں, کوئی فیئر ہی نہیں تھا. ہی واز لائنگ دیئر. تو دا صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت قرآن کی وہ آیت نازل ہوتی ہے, کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں, رب کی مرضی کو خرید لیتے ہیں, اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اسٹیشن ہے. حضرت علی وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ کو تاریخ کے ہر اسٹیشن پر وہ نمایاں نظر آئیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو وہ نمایاں ترین ہر جگہ وہ نظر آئیں گے. You don't have to be Shia, Sunni, Barelvi, Deobandi, Ahle Hadith. You have to in fact give up these lenses. آپ کو یہ give up کرنا ہے, اور ریالٹی کے لینس سے جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو حضرت علی ہی نظر آئیں گے ہر جگہ. تو بہرحال یہ میرا تو فیوریٹ ہے یہ. اور ویسے یہ کیا کہتے ہیں, یہ بات بھی تھوڑی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. مجھے جب پہلی دفعہ نجف اشرف جانے کا اتفاق ہوا تو آئی گاٹ این اپرچونٹی ٹو اسپیک, جس کو آپ کاٹ دیجیے گا اسے. تو جب میں پہلی دفعہ نجف اشرف گیا حضرت علی المرتضیٰ کے روضے پہ, تو مجھے موقع ملا وہاں پر گفتگو کرنے کا. اور میری زندگی میں پلے تو کوئی عبادت نہیں ہے کسی قسم کی, 0/0 ہم ہیں, لیکن جو 2-3 واقعات ہیں جو کہ شاید قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں, تو میں ذاتی طور پہ اس کو سمجھتا ہوں کہ I was not a scholar, I was just a humble reader back then as well. لیکن مجھے اللہ کا میں شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات یہاں پہ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ نے فضل کیا کہ مجھ جیسے نکمے کو, ادنا کو یہ موقع دیا کہ نجف میں وہ 5-10 منٹ کچھ گفتگو کر سکے. میری زندگی کا وہ میرا خیال ہے بیسٹ مومنٹ تھا. تو میں جو ٹریول کر رہا تھا وہ پورا قافلہ شیعہ تھا, I was سنی اینڈ صوفی. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ بھی کچھ بیان کریں وہاں پہ, اور فرحان علی وارث صاحب جو بہت بڑے شیعہ ذاکر ہیں وہ اس گیدرنگ میں موجود تھے. تو میں نے وہاں پر حضرت داتا صاحب اور جتنی میری لمیٹڈ سی انفارمیشن تھی, مولانا رومی اور علامہ محمد اقبال جو مولا کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں, وہ میں نے وہاں پہ شیئر کیا تھا. اور وہ اہل تشیع کی گیدرنگ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اولیاء اللہ اتنی محبت کرتے ہیں مولا علی سے. میں نے کہا یہ سارے ہیں ہی مولا علی کے پیروکار. اور یہ واقعہ جو ہے وہاں پر بیان کیا تھا, مجھے یہ موقع ملا تھا. اور داتا صاحب ہی کا میں تو کہتا ہوں جو کچھ بھی مجھے تو ذاتی طور پہ جو بھی کچھ ملا ہے دنیا میں آخرت میں ملے گا, اس میں کشف المحجوب ایک بہت بڑا اینکر ہے. اور یہ واقعہ سن کر وہاں پہ اہل تشیع روئے کہ یہ داتا صاحب نے بیان کیا ہے, یہ کشف المحجوب ہے, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یار یہ داتا صاحب اتنے بڑے ہیں. یہ اور اس کتاب میں اور بھی جگہ پہ جہاں پہ مولا کائنات کا ذکر آیا, کیا خوبصورت ذکر کیا. تو بہرحال
بہر یہ جی کیا مولا کائنات کی بات ہے، اور یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی بھی توفیق عطا کرے اور یہ کال میں نہ پھنسے. اثار کا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، جناب ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے. اگلا واقعہ داتا صاحب بیان کرتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں جب جنگ احد کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی آزمائش کی تو انصار کے نیک لوگوں میں سے ایک عورت کہتی ہے میں تھوڑا سا پینے کا پانی لے کر احد کی طرف نکلی تاکہ مجاہدوں میں سے کسی کے پاس لے جاؤں. جنگ احد آپ کو پتہ ہے دوسری وار تھی، اور یہ وہ وار تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہیں مانا گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا تھا اور 70 مسلمان شہید ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر المومنین سید الشہداء امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شہادت اختیار کی تھی. ایک انٹرسٹنگ بات جو میرے ذہن میں آتی ہے، یہ شاید ایٹ ٹائمز بتائی نہیں جاتی. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ 7 یا 8 یا 9 صحابہ رہ گئے تھے جو پرافٹ کو گارڈ کر رہے تھے، اور اس وقت جو ہے فلیگ حضرت علی کو دیا ہوا تھا. وہ جو 70 تو شہید ہو گئے، لیکن پھر الٹیمیٹلی جو ان کو واپس کفار کو بھگایا تھا تو حضرت علی اس وقت وار کر رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر بن العوام تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ہاتھوں پہ تیر روک کر پرافٹ کو جنہوں نے گارڈ کیا اس دن. ان کا بڑا مقام ہے. تو اس دن ایک خاتون صحابیہ بھی تھی، اس کے لیے میں نے یہ پاز لیا. خاتون صحابیہ سورڈز وومن تھی اور وہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کر رہی تھی. ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کل انشاءاللہ میں نام بھی بتاؤں گا. وہ صحابیہ رسول جو تھیں وہ ایکٹیو واریر تھی، اور وہ احد میں بھی لڑی ہیں، بعد میں بھی خندق میں بھی، اور آگے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ان کا ایک بازو بھی شہید ہوا ہے لڑتے ہوئے. وہ جب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کرتی تھیں تو نبی پاک ان کو دعا دیتے تھے. جب وہ گارڈ کرتی تھیں تو نبی پاک ان کو دعا دیتے تھے. اور ان کا ایکٹیو واریر، یعنی اگر 6-7 میلز ہیں تو وہ بھی تھیں اس دستے کے اندر جنہوں نے احد کے اندر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب تو سعودی عرب کی جغرافی اور پولیٹیکل حالات ایسے ہیں کہ آپ کو وہ زیارات کرنے نہیں دیتے، لیکن جو ہم نے ہسٹری بکس میں پڑھا ہے تو پرافٹ کو لے کے گئے تھے ایک جس کو کہتے ہیں گیری کیو میں ریلیٹیولی، کہ تیر جو ہیں وہ اس کلف کو لگے لیکن پرافٹ نیچے اس میں چھپ گئے تھے. تو یہ لوگ تھے جو گارڈ کر رہے تھے. تو یہ ہمارے علماء ایٹ ٹائمز نہیں بتاتے. یہ اگر آپ ہماری ہسٹری کی جو موسٹ اتھینٹک کتابیں ہیں، خاص طور پہ جو صحابہ کی بایوگرافیز کے اوپر ہیں، طبقات ابن سعد، الاصابہ فی تمیز صحابہ، الاستیاب، یہ اس کے اندر ان صحابیہ کا ذکر آتا ہے باقاعدہ، اور ان کی وار کے ان کی گلوریفیکیشن ہے اس کے اندر. تو یہ بات احد سے مجھے یاد ہے. تو داسا فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جو تھیں یہ بھی مدینے کی تھیں اور یہ بھی نکلی ہیں، اور یہ مجاہدوں کو پانی دینے کے لیے جو زخمی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، 70 تو شہید ہو گئے تھے، غالباً اتنے ہی زخمی تھے، شدید زخمی. داسب کہتے ہیں کہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے میدان جنگ میں بزرگ صحابہ میں سے ایک کو دیکھا کہ زخمی پڑے ہیں اور سانس گن رہے ہیں، اور انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ مجھے پانی پلاؤ. وہ پانی انہیں دینے لگی کہ ایک دوسرے زخمی کی آواز آئی، پانی پانی. انہوں نے جب یہ آواز سنی تو فرمایا کہ پہلے ان کے پاس لے جاؤ. جب میں اس کے پاس لے گئی تو اتنے میں ایک تیسرے زخمی کی آواز آئی، پانی پانی. یہ سن کر اس صحابی نے بھی پانی نہ پیا اور فرمایا پہلے ان کے پاس لے جاؤ. اس طرح میں پورے 7 زخمیوں کے پاس پانی لے کر گئی، مگر ہر ایک نے دوسرے کی آواز سن کر پانی چھوڑ دیا اور پہلے نے دوسرے کو پلانے کی تلقین کی. وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ بالآخر جب میں 7ویں زخمی کے پاس پہنچی تو وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی جان دے چکے تھے. جب میں دوسرے کے پاس لوٹ کر آئی وہ بھی رخصت ہو چکے تھے. اس طرح میں باری باری سب کے پاس پہنچی، وہ سب کے سب یکے بعد دیگرے اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے. تب یہ آیت نازل ہوئی،
اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں ہی اس کی حاجت کیوں نہ ہو. تو یہ 7 companions of the prophet thirsty اور آخری دم پر بھی اثار کر رہے ہیں. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ اس چیز پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے, وہ دے دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات, فیورٹ اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے خوبصورت. تاسا فرماتے ہیں اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا. عابد عبادت گزار کو کہتے ہیں, اور یہ عابد جو ہے بریکٹ میں آپ لکھ لیں کہ کوئی ولی کامل ہے. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے مسلسل 400 سال عبادت کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایج بڑی لمبی ہوتی تھی پرانے زمانے میں, تو 400 سال عبادت کی تھی. ایک دن انہوں نے عرض کیا, بارے خدایا اگر تو ان پہاڑوں کو پیدا نہ کرتا تو تیرے بندوں کے لیے چلنا اور سیاحت کرنا آسان ہو جاتا. اب 400 ایئرز انہوں نے عبادت کی ہے, اور ایک دن, شکوہ تو نہیں اس کو کہیں گے ہم, لیکن انہوں نے رب تعالیٰ کی قدرت میں ایک ہنٹ آف انٹرفیئرنس کی ہے. جسٹ اے ویری فائن ہنٹ آف انٹرفیئرنس. اور اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پرانے زمانوں کے جو جوتے بھی ہوتے ہوں گے وہ اتنے کمفرٹیبل تو نہیں ہوتے تھے. آج تو ہم نائکی, اسکیچرز اور پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں اگر ہمیں پیروں میں درد ہو. لیکن اولیاء اللہ کیونکہ سیاحت کرتے تھے تو ظاہری بات ہے اس وقت کنکر بھی لگتے ہوں گے, اور اگر پتھریلی سرزمین ہے, پہاڑ ہیں, ان کو کراس کرنا, تو ایسی منہ سے نکلا. Perhaps he was not even thinking, لیکن اللہ سے انہوں نے گپ مار لی اللہ سے, یا اللہ اگر پہاڑوں کو پیدا نہ کرتا تو تیرے بندوں کے لیے چلنا اور سیاحت کرنا آسان ہو جاتا. سیاحت, سیر کرنا, اور سیر بھی کیوں کرنی ہے کیونکہ اللہ والے تو سائنس آف گاڈ کو چیز کر رہے ہیں نا. اصل میں وہ کوئی سیاحت ٹورزم نہیں ہے ان کی. اللہ والوں کی سیاحت از چیزنگ آفٹر دا سائنس آف لارڈ المائٹی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم ٹورزم کرتے ہیں شاپنگ کے لیے, فلانی دبئی میں سیلز لگ گئی ہیں, چلے جائیں, وہاں پہ لگ گئی ہیں نیو ایئر سیل. وہ اس لیے نہیں جاتے, وہ اللہ کی سائنس کے لیے جاتے ہیں یا پھر تبلیغ کے لیے. 2 کام ہیں اولیاء اللہ کے, سیاحت والے. ہم جب بھی سیاحت کرتے ہیں ہم ان دونوں میں سے کوئی نہیں کرتے. میں تو نہیں کرتا. یہ بزرگوں نے اللہ سے یہ بات کی. اس وقت کے پیغمبر صلوات اللہ علیہ کو فرمان الہی ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی کو کال کیا, اس عابد سے کہہ دیں کہ ہمارے ملک میں تصرف کرنے سے تجھے کیا کام, تیری کیا کیپیسٹی اور تیری کیا اوقات کہ تو ہماری کنگڈم میں انٹرفیئرنس کرے. اب جو تو نے تصرف کیا تو تیرا نام میں نے سعادت مندوں کے دیوان سے مٹا دیا اور بدبختوں کے دیوان میں لکھ دیا. اب نبی اس دور کے جو نبی تھے جن کا نام داسب نہیں لکھ رہے, بنی اسرائیل کے کوئی بڑے نبی ہوں گے, ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ان کو پکڑو, ان کو کہو کہ why is he interfering in my قدرت. آج کی تو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کو میسج دیا کہ ان کو کہہ دیں کہ ان کا جو نام تھا نا وہ پہلے پرہیزگاروں کے, ولیوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا تھا, وہاں سے میں نے اریز کر کے بدبختوں کے رجسٹر میں نام ڈال دیے. کیونکہ انٹرفیئر کیوں کیا اس نے. اچھا ایک بات جو ہمیں ویسے یاد رکھنی چاہیے, بڑے آدمی کی چھوٹی غلطی بھی بڑی شمار ہوتی ہے, اور چھوٹے آدمی کی بڑی بڑی غلطیاں بھی اللہ اگنور کرتے ہیں. اللہ از اے جیلس لور. اپنے لورز سے سٹینڈرڈ اور ہے, ہماری طرف سٹینڈرڈ اور ہے. اب وہ نبی نے یہ میسج دے دیا. یہ سن کر عابد کے دل میں خوشی پیدا ہوئی, فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لائے. اب جیسے یہ سنا کہ اللہ نے میرا رجسٹر سے نام مٹا کے بدبختوں کے رجسٹر میں لکھ دی ہے, انہوں نے نبی کی بات سنی اور ویسی سجدہ کیا اللہ کو. اس وقت کے پیغمبر نے فرمایا, اے شخص بدبختی پر سجدہ شکر کیسا, why are you thanking on this,
اس نے جواب دیا میرا شکر بدبختی پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے میرا نام اس کے دیوانوں میں سے کسی دیوان میں تو ہے. دیوان رجسٹر کو کہتے ہیں نا, شاعروں کا بھی دیوان ہوتا ہے, دیوان غالب. تو وہ دیوانہ دوسرا نہیں کہ میں دیوانہ, وہ والا نہیں, دیوان اس کی پلورل فارم. تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس لیے شکر کر رہا ہوں کہ یار اللہ نے قابل تو سمجھا. کتنے ہی ہوں گے جن کا نام بھی اللہ نے اس قابل ہی اگنور کرنے کا لیول ہے کہ ان کا نام بھی کسی رجسٹر میں نہیں ہوگا. میرا نام اللہ نے لکھا ہوا ہے رجسٹر میں, اور کیا چاہتا ہوں میں. میرا نام اس کے دیوانوں میں سے کسی دیوان میں تو ہے. لیکن اے اللہ کے پیغمبر اب میری بھی ایک حاجت ہے, اب میں بھی ایک اللہ سے ایک پھر بات مانگ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا بتا تاکہ اللہ سے بیان کروں. انہوں نے عرض کیا آپ اللہ سے عرض کیجئے اب جو تو مجھے دوزخ میں بھیجتا ہے تو مجھے ایسا کر دے کہ سب گناہ گاروں کی جگہ میں ہی گھیر لوں تاکہ باقی مخلوق جنت میں چلی جائے. اب یہ نبی یہ پیغام لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے کہ میں نہیں چاہتا کہ باقی رب تعالیٰ کی جو مخلوق ہے جہنم میں سڑے, میں اتنا بڑا ہو جاؤں کہ میں اس کو گھیر دوں. حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے سے کہہ دیجئے تیرا یہ امتحان تیری رسوائی کے لیے نہ تھا بلکہ مخلوق میں تجھے ظاہر کرنا مقصود تھا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیسٹ میں نے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے نہیں لیا بلکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا یہ میرا بندہ کتنا بڑا ہے اور کتنا یہ متوکل ہے, کتنا اس کا توکل ہے میرے اوپر. پس قیامت میں تو جس کی شفاعت کرے گا وہ سب بہشت میں ہوں گے. کہ قیامت میں یہ سینٹ جس کو کہہ دیں گے کہ یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے تو اس کی سفارش میں سب کو جنت میں داخل کر دوں. کیا خوبصورت بات ہے. مجھے تو وہ علامہ اقبال ہی ہمیشہ اور وہی شعر مجھے یاد آتے ہیں. علامہ بھی کمال آدمی تھے. مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے, نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے. مجنوں نے اپنے آبجیکٹو کو پانے کے لیے شہر چھوڑا تھا نا, صحراؤں میں آ گیا تھا. کیس شہزادہ کیس وہ صحراؤں میں آ گیا تھا. تو اگر اللہ کو پانا ہے تو پھر صحراؤں کو بھی چھوڑ. مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے, نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے. اگر اللہ سے نظارہ کرنا چاہتے ہو تو دنیاوی لیلاؤں کو چھوڑ دو. وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد. مولوی صاحب سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے پھر اللہ ملتے ہیں. وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد. دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. عقبہ از آخرت. اگر دنیا چھوڑی ہے پھر جنت کے بھی مزے چھوڑ دو. اللہ کو سوچو. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اٹ از ناٹ اے ٹرانزیکشن. گاڈ کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ میں آؤ گے تو گاڈ آپ کو ٹرانزیکشن عطا کر دے گا. آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہو اللہ جنت عطا کر دے گا. آپ رب تعالیٰ کی کمیونین یا یونین یا دیدار چاہ رہے ہو اللہ دیدار عطا کر دے گا. کیلکولیشن آپ کر لیں, دیدار کرنا چاہتے ہیں یا آپ وہ جنت لینا چاہتے ہیں, جنت تو دے ہی دے گا. تاسا فرماتے ہیں, اب یہ داتا صاحب کے ایک ٹیچر ہیں جن کا دا صاحب تذکرہ کر, پیچھے ان کا تذکرہ دا صاحب نے کیا تھا. تاسا فرماتے ہیں میں نے حضرت احمد حماد سرخسی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کی توبہ کی ابتدا کیسے ہوئی, آپ کیسے آئے, ریٹرن کیسے ہوا. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس کے جنگل میں چلا گیا. کچھ مدت وہاں رہا اور میں ہمیشہ اس بات کو پسند کرتا تھا کہ میں خود تو بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کو دے دوں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول میرے دل میں تازہ رہتا تھا کہ اس نے فرمایا ہے اور وہ دوسروں کو
اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو حاجت ہی ہو. دا صاحب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں حضرت احمد حماد سرخسی. میں نے ان سے پوچھا کہ توبہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل چلا گیا اور جنگل کے ایٹماسفیئر نے، انوائرمنٹ نے مجھے ایک چیز سکھائی کہ میں خود تو بھوکا رہوں اور اپنا حصہ جو ہے وہ اپنا شیئر کسی کو دے دوں. اور قرآن کی آیت جو ہے وہ ہمیشہ، جو بھی ہم نے سنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ ہوتی تھی اور میں اس گروہ کے ساتھ بڑا اعتقاد رکھتا تھا. تو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں ان صحابہ کے ساتھ میری ایک رغبت تھی آیت کے ساتھ اور اس گروپ کے ساتھ جو اپنا شیئر دے دیتے ہیں لوگوں کو. جناب احمد سرخسی آگے فرما رہے ہیں، ایک روز بھوکا شیر جنگل سے آیا، اس نے میرے اونٹوں میں سے ایک کو مار ڈالا اور پھر بلندی پر چڑھ کر چنگھاڑا، اور جتنے درندے آس پاس تھے اس کی آواز سن کر اس کے پاس جمع ہو گئے. پھر اس نے آ کر اونٹ کو پھاڑ ڈالا، خود کچھ نہ کھایا اور بلندی پر چڑھ گیا. وہ درندے، لومڑی، گیدڑ، بھیڑیا وغیرہ سب اس میں سے کھانے لگے اور وہ شیر وہیں بلندی پر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو کر لوٹ گئے. تب اس نے ارادہ کیا کہ تھوڑا سا اس میں سے خود بھی کھائے کہ ایک لنگڑی لومڑی دور سے نمودار ہوئی. شیر اور بلندی پر چڑھ گیا یہاں تک کہ وہ لومڑی جتنا کھا سکی کھا کر واپس چلی. شیر نے آ کر تھوڑا سا کھا لیا. میں دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. جب وہ واپس لوٹا تو فصیح زبان میں مجھے کہنے لگا، اے احمد، لقمے کا ایثار تو کتے بھی کر لیا کرتے ہیں، مردان خدا تو اپنی جان اور زندگانی کا ایثار کیا کرتے ہیں. جب میں نے یہ دلیل دیکھ لی تو تمام اشغال دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا اور میری توبہ کی یوں ابتدا تھی. تو یہ احمد حماد سرخسی سے داتا صاحب نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کی ابتدا کیسی ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے شعر کو ہمیشہ دوسروں پر ترجیح دیتا تھا اور پھر میں اپنے اونٹوں کو لے کے جنگل میں چلا گیا. ایک شیر آیا، شیر نے میرے ایک اونٹ کو پھاڑ ڈالا اور اس نے خود کچھ نہیں کھایا، خود وہ بلندی پر چڑھ گیا اور اس نے ویٹ کیا جب تک ہر اینیمل، جو بھی درندے وہاں پہ تھے، جب تک انہوں نے نہیں کھایا تب تک وہ نیچے نہیں آیا. اور پھر ایک لنگڑی لومڑی جو معذور تھی وہ آئی اور وہ پھر اوپر چڑھ گیا کہ پہلے یہ کھا لے. اور جب اس کی باری آئی تو وہ کھانے کے بعد ایک ایلکوینٹ زبان میں یہ کہتا ہے کہ لقمے کا ایثار تو کتے بھی کرتے ہیں، کھانے پینے کا ایثار تو کتے بھی کرتے ہیں، آپ لیں. اللہ والے تو زندگی کا ایثار کرتے ہیں. تو میری توبہ کی ابتدا ہوئی. حالانکہ وہ خود سٹارٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں شروع سے ہی ایسا تھا، میں اپنے شیر کو ہمیشہ گیو اپ کرتا تھا، سیکریفائز کرتا تھا. لیکن اب اس جانور نے کیا کہا کہ یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، زندگی اثار کرنے کی پوزیشن میں ہو کسی کے لیے تو پھر تم کسی اسٹیشن پر پہنچو گے. امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام جو چھٹے امام ہیں اہل بیت کے، جن کا تذکرہ صاحب نے اس کتاب میں کیا، ان سے منسوب بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہے جس کا مورل اس سے ملتا جلتا ہے. شیخ جنید البغدادی کا بھی اس سے وہ ملتا جلتا واقعہ ہے کہ کوئی ولی جو ہیں امام جعفر صادق کے پاس آتے ہیں، ایک ٹریڈیشن میں وہ شیخ جنید کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں جمع مردی کیا ہے، واٹ از جمع مردی، اسپرچویلٹی کیا ہے. تو کچھ کانورزیشن ہوئی تو آپ نے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا زندگی کا شیوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی جب ہمیں کھانے کو ملتا ہے تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور جب کھانے کو نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں. تو امام جعفر صادق نے کہا یہ تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں، جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب نہیں ملتا تو وہ صبر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں جو مدینے کے اولیاء ہیں اور دوسری روایت میں بغداد کے اولیاء ہیں شیخ جنید. تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں ملتا ہے تو ہم بانٹ دیتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امتحان سے بچا لیا.
اگر ہم جمع کرتے ہولڈ کرتے تو پھر ہمارا یہ امتحان ہوتا. ہمیں جب ملتا ہے تقسیم کر دیتے ہیں، اور جب نہیں ملتا صبر نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. صبر میں تو ایک برڈن والی کیفیت ہے نا، شکر میں اللہ کے آگے آپ پلیزر کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہیں. شکر کا سٹیشن وہ ہے جب ہم مسکرا کے اللہ کو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. ہمیں چیزیں ملتی ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں. امام جعفر صادق اور شیخ جنید بغدادی جب چیز نہیں ملتی وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، شکر ہے یا اللہ امتحان سے بچ گئے. تو یہ بھی ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا. داسا فرماتے ہیں حضرت ابو جعفر خلدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ خلوت میں درگاہ الہی میں مناجات کر رہے تھے. میں جا کر آپ کی مناجات ایسے طور پر سننے لگا کہ آپ کو معلوم نہ ہو. آپ نہایت اضطراب میں فرما رہے تھے بارے خدایا اہل دوزخ کو تو عذاب دے گا اور وہ سب تیرے علم، قدرت اور ارادے سے تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. اور اگر دوزخ کو تو آدمیوں سے بھرنا ہی چاہتا ہے تو اس بات پر قادر ہے کہ اس دوزخ اور اس کے تمام طبقات کو مجھ سے بھر دے اور ان لوگوں کو بہشت میں بھیج دے. ابو جعفر فرماتے ہیں میں آپ کے معاملے میں متحیر ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کوئی آنے والا آ کر کہتا تھا خدا بند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابو الحسن سے کہہ دو کہ ہم نے تمہیں اس شفقت اور تعظیم کی وجہ سے بخش دیا جو تمہیں ہم سے اور ہمارے بندوں سے ہے. اور آپ کو نوری اس لیے کہتے تھے کہ تاریک مکان میں جب آپ کلام کرتے تو آپ کے نور باطن کی وجہ سے مکان روشن ہو جاتا. اور دوسرے یہ کہ نور حق تعالیٰ سے آپ اپنے مریدوں کے اسرار معلوم کر لیتے تھے. یہاں تک کہ جنید نے فرمایا کہ ابو الحسن دلوں کے جاسوس ہیں. اب یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا اسکول آف تھاٹ ہے جن کو ہم پڑھیں. تو اب ابو الحسن نوری کا اپنا واقعہ اور ان کے ایک کمپینین / اسٹوڈنٹ ابو جعفر خلدی بیان کر رہے ہیں. ان کا ذکر دونوں کا پہلے آیا ہوا ہے. تو وہ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین تو جہنم میں کیوں ان لوگوں کو ڈالتا ہے؟ یہ تیرے علم، تیری قدرت، تیرے سے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ تیرے ہیں سارے. ان کو درد محسوس ہو رہا ہے ان لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ ان کی اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی کریشن سے بھی محبت ہے اللہ کی وجہ سے. تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پورے جہنم کو مجھ سے بھر دے، ان کو بچا لے پلیز. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ ابو الحسن کو کہہ دو کہ جو یہ شفقت، جو یہ محبت مجھ سے اور میرے بندوں سے کرتا ہے، میں اس شفقت کی وجہ سے اس کو بخشتا ہوں اور اس کو ایلیویٹ کرتا ہوں. اور دادا صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نوری کیوں کہتے تھے؟ یہ لائٹ والے. ان کو نوری اس لیے کہتے تھے کہ یہ بندوں کا اتنا درد تھا، رب سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے ان کے باطن کو منور کر دیا. اور وہ باطن کو منور ایسے کیا کہ وہ فزیکل ورلڈ میں بھی ان کی لائٹ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. جب وہ کسی تاریک مکان میں جاتے گفتگو کرتے تو تاریک مکان میں لٹرلی لائٹ ہو جاتی. تو ان کا نام پڑ گیا ابو الحسن نوری. فزیکلی لائٹ پیدا ہو جاتی. اور نمبر 2 کوئی ان کے سامنے آتا اس کے دل میں جو ہوتا وہ اللہ کی لائٹ سے پہچان جاتے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس لیے جنید بغدادی نے کہا ابو الحسن دلوں کے جاسوس ہیں. یعنی ان کے پاس نور کی دونوں ڈائمینشنز تھی نا. نور کی 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک نور کی فزیکل ڈائمینشن ہے اور ایک نور کی مسٹیکل ڈائمینشن ہے. نور کی فزیکل ڈائمینشن فزیکل ورلڈ میں چیزوں کو انلائٹن کرتی ہے، اور نور کی جو مسٹیکل ڈائمینشن ہے وہ باطن میں آپ کے جو خیالات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈلتی ہے اور بندے کو پتہ چلتا ہے. اور یہ دونوں ڈائمینشن سب سے پہلے آقا کے پاس ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فزیکل بھی مسٹیکل بھی.
फिजिकल डायमेंशन आका की नूर वाली क्या है कि बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरे नबी का चेहरा इतना रोशन था कि तारीक रातों में जब वो तशरीफ लाते थे तो मैं गुमी हुई सुई तलाश कर लेती थी। आका की आमद जो है, एक तारीक रात है, चिराग नहीं है, तो सुई गुम जाए तो कितनी बड़ी ट्रबल है, लेकिन आका का चेहरा फिजिकली इतना रोशन था कि आई वॉज एबल टू सर्च माई नीडल, जो कि कहीं गिरी होती थी। और बीबी साहिबा फरमाती हैं, एक रिवायत ये भी मिलती है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्री खवातीन ने अपनी उंगलियां काट ली थी तो पता नहीं चला था। अगर वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपने दिलों को बाहर निकाल लेती, उनको पता ना चलता। जो आका की ब्यूटी और मैजेस्टी और वो जो लाइट थी। और रिवायात में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुस्ने मुतलक हैं, टोटल ब्यूटी हैं। अल्लाह की जो ब्यूटी की जो तजल्ली है वो आका उसके कैरियर और कस्टोडियन है। तो हुस्न के 70 हिस्से हैं। एक हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला तो वो प्रोवर्बियल ब्यूटी उनकी बन गई। तो सारे हिस्से आका को मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दासा फरमा रहे हैं आपको नूरी इसलिए कहते थे कि तारीक मकान में जब आप कलाम करते तो आपके नूरे बातिन की वजह से मकान रोशन हो जाता। फिजिकली पहले तो वो एक लाइट है, और दूसरा ये कि नूरे हक ताला से आप अपने मुरीदों के राज मालूम कर लेते। पीर का काम क्या है कि वो अपने मुरीदों के हाल से वाकिफ हो, क्योंकि उसने उनको ट्रेन करना है। तो वो अपने मुरीदों की उनको राज का पता चल जाता है। यहां तक कि जुनैद ने फरमाया कि अबुल हसन दिलों के जासूस है, तो ही न्यू इट। तो वो बातनी तौर पे भी उनके पास वो लाइट थी। तासा फरमाते हैं यही आपके मजहब की बड़ी खुसूसियत है, और अहले बसीरत के नजदीक अपनी अजीज तरीन चीज का दूसरों की खातिर छोड़ देना एक कवी दलील और अमर अजीम है। क्योंकि किसी आदमी के लिए अपनी रूह को खर्च करने और अपने महबूब से हाथ उठा लेने से बढ़कर कोई चीज सख्त नहीं। और अल्लाह ताला ने तमाम नेकियों की कुंजी अपनी महबूब चीज के खर्च करने में रखी है। चुनाचे फरमाया है, जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, तब तक तुम हरगिज नेकी हासिल ना कर सकोगे। जब किसी की जान ही अल्लाह की राह में खर्च हो जाए तो मालो मनाल और खरका और लुकमा क्या वक़्त रखता है। इस तरीके का असल ये है कि एक शख्स हजरत रुयम के पास आया रहमतुल्लाह अलैह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, ए बेटा, तसव्वुफ दर हकीकत अल्लाह की राह में जान खर्च करने के सिवा और कुछ नहीं। अगर तू ये कर सके तो फाबेहा, वरना सूफियों की फजूल बातों में मशगूल ना हो। इसके सिवा है वो सब फजूल है। इसलिए रब ताला ने फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए उनको मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं। अल्लाह के यहाँ उन्हें रिस्क दिया जाता है। और फिर फरमाया, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं। अब ये एक और लेवल पे आर्गुमेंट को ले गए। इसार का आर्गुमेंट चल रहा है, और इसार क्या है? अपनी अजीज तरीन चीज को सैक्रिफाइस कर देना। तो अब बात यहां पे ये आई कि अजीज तरीन चीजें क्या है? वो माल है, वेल्थ है। सबसे अजीज तरीन चीज तो जान है। तो अगर हम इस पोजीशन में हैं कि हम जान को कभी भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, फिर तो हम सूफी हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर वो रेडीनेस मौजूद नहीं है, वी आर नॉट रेडी एंड वी डू नॉट हैव दैट अर्ज, वी डू नॉट हैव दैट सेंस कि अगर कभी वक्त आया तो हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं, अगर वो रेडीनेस नहीं है तो फिर तसव्वुफ, आप सूफी नहीं है। तो दादा साहब ने अगला आर्गुमेंट ये शुरू किया कि हजरत अबुल हसन नूरी के मजहब यानी उनका स्पिरिचुअल रास्ता दर हकीकत अजीज तरीन चीज
کو سیکریفائس کرنا ہے. اور عزیز ترین چیز کیا ہے؟ بندے کی اسپرٹ، بندے کی جان. اور اللہ رب العزت نے پھر وہ قرآن کی آیت لے کے آئے کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو تب تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی. پھر دادا صاحب نے کہا کہ بھائی عزیز ترین چیز تو جان ہوتی ہے، ویلتھ تو ہوتی ہی نہیں ہے. اسٹیٹس، فیم، کھانا پینا یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، اصل میں تو جان ہے نا. جیسے وہ شیر نے بھی کہا لقمے کا اظہار تو کتے بھی کر لیتے ہیں، جان اظہار کر سکتے ہو؟ اپنی جان کو سیکریفائس کر سکتے ہو؟ تو اب داتا صاحب نے یہ آرگومنٹ یہاں پہ قائم کیا اور کہا کہ حضرت رویم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی نصیحت کریں اور ایسی نصیحت جس کے بعد کسی اور نصیحت کی ضرورت نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ تصوف، مسٹسزم، اسپرچولیٹی اللہ کی راہ میں جان کے خرچ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ مسٹسزم ہے وہ سب فضول ہے، وہ جھوٹ ہے. تو داتا صاحب نے یہاں پر ایک ہنٹ ڈراپ کی ہے جو بہت بڑی ہنٹ ہے کہ شہید زندہ کیوں؟ وائی دے آر لائف. شہید زندہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو بھی ادنا سمجھا اور اپنی جان کو بھی انہوں نے گیو اپ کر دیا. شہیدوں کی زندگی کے اندر اصل میں وہ جذبہ جس جذبے کی وجہ سے وہ اثار کر پائے، اور اثار کس کا کر پائے؟ اپنے لائف کا کر پائے. یہ بہت بڑا سیکریفائس تھا. تو اس بہت بڑے سیکریفائس کا اللہ تعالی کی طرف سے بھی اتنی ہی بڑی ریسیپریکیشن ہوئی. اگر آپ ویسے آپ کو گولی لگ جائے، آپ ارائی ہیں، میں جٹ ہوں، ہمارا فیملی فیوڈ ہے، ہم مارے جائیں، تو آپ نے جان تو دے دی مگر یہ جان اثار والے درجے میں آپ نے نہیں دی، اللہ کے درجے میں نہیں دی. آپ کا مرڈر ہوا ہے. آپ کو اللہ زندگی نہیں دیں گے. اللہ زندگی اس کو دیں گے جس نے خالصتاً اللہ کے لیے اپنی جان دی ہوگی، اللہ کی راہ میں اور خالصتاً اللہ کے لیے، تو اس کو اللہ لائف دے دے. تو یہاں سے کیا بات ثابت ہوئی؟ کل ہی میں دیکھ رہا تھا تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کے 2 درجے ہیں، ویسے تو 7 درجے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں. قرآن کی انٹرپریٹیشن کے امام جعفر صادق کے ہاں 7 یا 6 لیئرز ہیں میننگز کی، لیکن ایک جنرلی اولیاء اللہ کہتے ہیں 2 لیئرز ہیں، ایک ظاہری مطلب ہے، ایک باطنی مطلب ہے. اب ظاہر میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جنگیں کر رہا ہے، وہ شہید ہے. لیکن باطنی نگاہ میں ہر وہ صوفی جس نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کے اندر تصوف کے راستے پر وہ چلا، جب وہ مرے گا تو وہ بھی زندہ ہوگا، وہ بھی شہید ہوگا، وہ بھی اللہ کا گواہ ہوگا، کیونکہ اس نے پوری لائف اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کا اثار کیا ہے. مطلب لٹرلی اسپیکنگ آپ نے گولی کھائی تو آپ شہید ہو گئے، مسٹکلی اسپیکنگ آپ پوری زندگی اپنی زندگی میں اثار کرتے رہے اپنی زندگی کا، تو آپ شہید ہیں اور آپ زندہ ہیں. That is why these awliya Allah are alive. اور ان کی جو ہے آپ کو رونق نظر آتی ہے. تو بہرحال دادا فرماتے ہیں پس یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم اور اس کے دوستوں کی پیروی میں اپنی جان کو صرف کرنے اور اپنے حصے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قرب حق میں دائمی زندگانی حاصل کرتے ہیں. یہ شہید کا اصلی مطلب دادا صاحب بتا رہے ہیں، مسٹیکل مطلب کہ شہید کون ہے؟ جو اللہ کے حکم اور اللہ کی دوستوں کی پیروی میں اپنی جان کو کنزیوم کرتے ہیں، اپنے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، رب کے ساتھ یہاں پر بھی قائم رہتے ہیں تو اللہ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ قائم کر کے زندہ کر دیتا ہے. بس یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم اور اس کے دوستوں کی پیروی میں اپنی جان کو صرف کرنے، اپنے حصے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قرب حق میں دائمی زندگانی حاصل کرتے ہیں. جو صوفی یہاں پر فانی ہو گیا تھا اور رب تعالیٰ کے ساتھ باقی ہو گیا تھا وہی شہید ہے اصل میں. جو شہادت کی مسٹیکل یہاں پہ ڈائمینشن دادا صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. دادا صاحب کہتے ہیں ایثار اور اختیار سب بظاہر تفرقہ ہیں مگر حقیقت میں جمع. یہاں پہ 2 ٹرم دادا صاحب یوز کر رہے ہیں، ایک ٹرم ہے تفرقہ،
ایک ٹرم ہے جمع. ان دونوں ٹرمز کی ریئل ایکسپلینیشن داتا صاحب ابھی اسی چیپٹر میں آگے جا کے دیں گے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن ابھی کے لیے تفرقہ ہے دا ورلڈ آف ڈائیورسٹی. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے. اللہ نے کن کہا تھا, ایک حکم تھا نا اللہ کا, لیکن اس کن سے دریا بن گئے, سمندر بن گئے, پہاڑ بن گئے, اتنی کائنات, گیلیکسیز بن گئی. اور یہ ساری گیلیکسیز اپیرنس میں ڈفرنٹ ہیں, دے آر ڈفرنٹ. تو ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ عالم ہمیں متفرق, مسلینیس, ڈفرنٹ, ڈسٹنکٹ نظر آتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے عالم تفرقہ. اور جو جہاں پر اللہ رب العزت ہیں وہ ایک ہول ہے, ہول, WHOLE, ہول, ونس, ڈیوائن یونٹی. تو اس عالم کو کہا گیا عالم جمع. تو اللہ کے درجے میں سارا فینومنن ایز اے ہول ایگزسٹ کر رہا ہے. ہمارے درجے میں وہ ہول جو ہے اللہ کے حکم سے ڈائیورسٹی کے طور پہ نظر آتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایثار اور اختیار, یہ جو سیکریفائس ہے جو ہم اپنی ول سے کر رہے ہیں, بظاہر ہمیں ڈائیورس چیزیں لگتی ہیں. جو ہم سیکریفائس کر رہے ہیں اور جو ہمارا ارادہ ہے بظاہر ہمیں یہ ڈفرنٹ لگ رہا ہے کہ ہم اشار کریں گے تو ہم مر جائیں گے. ہم جب اشار کریں گے تو ہم مر جائیں گے نا. ہمارا اشار سے پہلے ہم زندہ تھے, اشار کے بعد ہم مر گئے. مرنا ایک سٹیٹ ہے, زندہ رہنا ایک سٹیٹ ہے. ہمارے لیے دیز آر ٹو ڈفرنٹ سٹیٹس. اشار و اختیار بظاہر تو تفرقہ ہے, بظاہر تو یہ ڈفرنٹ لگیں گی, مگر حقیقت میں یہ جمع ہے. جب ہم مر بھی جائیں گے اور اللہ ہمیں زندہ کر دے گا تو حقیقی زندگی, اصل میں زندگی ملے گی. تو اللہ کے لیول پر جو عالم جمع ہے ہمارا اشار ہمیں فائدہ دے گا. ہم اللہ والے درجے میں اٹرنل لائف پا جائیں گے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اشار و اختیار سب بظاہر تفرقہ ہیں مگر حقیقت میں جمع. اگر انہیں جدا جدا سمجھا جائے, اگر انہیں جدا جدا سمجھا جائے اور ایک ہی سمجھا جائے تو عین اشار جو اپنے حصے کو چھوڑ دینا ہے وہی اصل نصیب ہو جاتا ہے. اور جب تک طالب کی روش اپنے کسب سے متعلق رہتی ہے تو اس کی ہلاکت کا باعث بنی رہتی ہے. اور جب کشش الہی اس پر اپنی حکومت ظاہر کرتی ہے تو اس کے احوال اور افعال سب پریشان ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کو بیان کی طاقت بھی نہیں رہتی اور نہ اس کی حالت کا کوئی نام ہوتا ہے. اور کوئی شخص اس کو کسی نام سے پکارے یا اسے کچھ تعبیر کرے یا اسے کسی چیز کو اس کے حوالے کرے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس معنی کے متعلق حضرت شبلی فرماتے ہیں میں اپنے آپ سے غائب ہو گیا ہوں, پس مجھے اپنی ذات کا بھی احساس نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے میری سب صفات معلومہ لا شیء محض ہو گئی ہیں. پس میں آج سب اشیاء سے غائب ہوں اور سوائے پریشان عبارت کے اور کچھ نہیں رہا. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, میں اس کو ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دا صاحب کیا فرما رہے ہیں. داتا صاحب نے پیچھے ایک آرگومنٹ قائم کیا ہے. وہ آرگومنٹ کیا ہے؟ وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ لقمے کا اثار یعنی اس دنیا کی مادی چیزوں کا اثار تو اینیملز بھی کرتے ہیں, کتے بھی کرتے ہیں. تصوف اصل میں جان کا اثار ہے کہ آپ نے اپنی جان کا اظہار کرنا ہے. داتا صاحب نے حضرت رویم رحمت اللہ علیہ کی پوری حکایت بیان کی. انہوں نے بھی کہا دیکھو مسٹسزم اصل میں تو جان کا اظہار ہے. اگر جان کا اظہار کر سکو تو پھر تم مسٹک ہو, اگر جان کا اظہار نہیں کر سکتے تو تم مسٹک نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب داتا صاحب نے اس بات کو شہداء کے ساتھ جوڑ دیا. داتا صاحب نے کہا اصل میں شہید وہ نہیں ہے, صرف وہ بھی ہے جو جنگ میں ایک فلیش میں لڑا مرا شہید ہو گیا. ایک وہ بھی تو شہید ہے جو پوری زندگی اپنی جان کا اظہار کرتا رہا, اپنی جان کا ہی اظہار کرتا رہا پوری زندگی. وہ بھی تو شہید ہے. اور یہ جو بندہ شہید ہے یہ اس کو ایک زندگی ملتی ہے اللہ, یہ ہے اصل میں شہید جو اس کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. اچھا, پھر داتا صاحب نے اب تھوڑی سی ڈیبیٹ کی.
انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو سارے حقائق ہیں نا ایثار کے اور اختیار کے، یہ ایک لیول پر ہمیں تفرقہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ جمع ہے. جب ہم ایثار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ رائٹ میرا ہے اور یہ رائٹ سامنے والے کا ہے. جب داسا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ایثار کے اندر کیا ہو رہا ہے. جب ہم ایثار کر رہے ہیں ہم کبھی اپنے آپ کو الائیو سمجھ رہے ہیں، یہ ایک سٹیٹ ہے، کبھی ہم اپنے آپ کو ڈیڈ سمجھ رہے ہیں، یہ دوسری سٹیٹ ہے تفرقے میں. اچھا دوسرا، کچھ رائٹس کو میں اپنا رائٹ کہہ رہا ہوں اور کچھ رائٹس کو میں دوسروں کا کہہ رہا ہوں. رائٹس کی بھی تقسیم کی ہوئی ہے نا میں نے. ورلڈ آف ڈائیورسٹی میں انڈیویجویلٹی ہے، ورلڈ آف ڈائیورسٹی میں آئیڈینٹی ہے، سیپریٹ آئیڈینٹیز ہیں. لیکن جو بندہ عالم جمع میں چلا جاتا ہے، جب وہ اثار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس لیے اثار نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ اس کا حق ہے، بلکہ وہ اس حق کی ڈائیکاٹمی سے بھی باہر نکل آتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ ایسے کنیکشن میں ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کسی پر اثار کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یعنی اس کی وہ سیپریشن کریشن کے لیول پر، یعنی یہاں پر دو بندے ہیں، میں اور صبا. یہ گلاس میں نے صبا کو دیا، اثار کر دیا کیونکہ میں عالم تفرقہ میں ہوں. لیکن عالم جمع میں صبا کا گلاس میرا گلاس، یہ دونوں سیپریشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور یہ بھی سیپریشن ایگزسٹ نہیں کرتی کہ میں نے صبا پر احسان کیا تو میں اب چوڑا ہو جاؤں، کیونکہ یہ سیپریشن ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم تفرقے میں ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو جدا جدا سمجھتے ہیں، سیپریٹ سمجھتے ہیں. تعالیٰ کا مقام ہے نا، رب تعالیٰ عالم تفرقہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، رب تعالیٰ عالم جمع میں ہے. تو وہ چیزوں کو سیپریٹ نہیں سمجھتے اور اللہ والے بھی چیزوں کو سیپریٹ نہیں سمجھتے. تو اللہ والے اثار کرتے وقت یہ بھی یاد نہیں رہتا ان کو کہ یہ چیز میری تھی جس کو میں اثار کر رہا ہوں، بلکہ ان کو یہ یاد آتا ہے کہ یہ چیز بھی رب کی ہے، رب کے راستے میں چلی گئی ہے. یہ گلاس بھی رب کا تھا، رب کے راستے میں ادھر چلا گیا ہے. یہ جان بھی رب کی تھی، رب کے راستے میں چلی گئی ہے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ جی میں نے تو اس کے ساتھ ایسا کیا، اس نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا، تو اس کا مطلب ہے اثار کچا ہے. پکا اثار تب ہے کہ جب آپ اللہ کی یاد میں اتنے گم ہوں اور اتنا اثار کر دیں کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے آپ نے کیا اثار کیا، کب اثار کیا، کس پر اثار کیا، اور آپ اللہ کی یاد میں اور باقی سب چیزیں آپ بھول جائیں. تو یہ ہوگا کب؟ ریئل اثار کب ہوگا؟ ریئل اثار تب ہوگا جب اللہ کی تجلی آپ پہ پڑے گی. آپ اپنی ایفرٹ سے ریئل اثار کر ہی نہیں سکتے. ریئل اثار بھی اللہ کے فضل سے ہوگا، ریئل زندگی بھی شہادت کی وہ بھی اللہ کی وجہ سے ملے گی. آپ صرف تمنا رکھ سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم چیزوں کو تفرقے کے لینز میں دیکھیں تو ہم جدا جدا سمجھیں گے اور ہم کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے حصے کو چھوڑ دیا، میں نے اظہار کر دیا. یہ تفرقے کا لینز ہے. اور جب جمع کا لینز ہم لگائیں گے تو پھر تو اللہ کا فضل آپ پر ہوگا نا. تو جب آپ جمع کا لینز لگے گا، جمع کا لینز بھی آپ خود نہیں لگا سکتے. اللہ کا فضل ہوا، جمع کا لینز لگا اور آپ نے سب کچھ اظہار کر دیا، یا اللہ نے آپ سے اظہار کروا دیا اور آپ کو یہ یاد نہیں ہے کس پر اظہار کیا، کتنا کیا، کب کیا، اور آپ رب تعالیٰ کی یاد میں اتنے گم ہیں کہ اب آپ پریشان عبارت بن گئے ہیں. آپ ایک ایسا ٹیکسٹ بن گئے ہیں جو کہ انسٹرکچرڈ ہے، جو کسی کو کمیونیکیٹ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے احسان کیا تھا فلانے کے اوپر. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اسی لیے حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں اپنے آپ سے غائب ہو گیا. میں غائب اپنی ذات سے. جب اپنی ذات سے غائب ہو گیا تو پھر کس پہ اثار کیا، کب کیا، کیسے کیا، کچھ پتہ نہیں. کنیکشن ادھر چل. اور مجھے اپنی ذات کا بھی احساس نہیں ہے. اور اس کیفیت کی وجہ سے میری سب صفات، میرے تمام ایٹریبیوٹس معلوم لا شیء محض ہو گئی. وہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو لا شیء محض which is absolutely nothing. میری آئیڈینٹی جو ہے وہ اب ایبسلوٹ نتھنگنیس ہو چکی ہے. بس میں ساری اشیاء سے غائب ہوں، میں ساری چیزوں لوگوں سے غائب ہو گیا ہوں.
اور سوائے پریشان عبارت کے اور کچھ نہیں رہا. میں تو لفظوں کے لیول پر بھی اب کوہیرنٹ نہیں رہا کہ کس سے کیا کہوں, صرف لفظ بھی نکل گئے. تو اب یہ بظاہر سمپل تھا, بظاہر اٹ واز اے سمپل ٹیکسٹ ایثار کا, لیکن آخری جو چند پہلو ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں. وہ غور طلب پہلو کیا ہیں؟ ایثار اصل میں جان کا ایثار ہے. دوسرا, جنگ میں شہید ہو جانا, ایک فلیش میں آپ مرے اور شہید ہو گئے تو کہ ٹھیک ہے, حق ہے, لیکن اگر پوری زندگی جان کا ایثار کرتے رہے, پوری زندگی, تو ایک بڑا اسٹیشن اور ایک بڑی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے رب تعالیٰ کے ہاں. آپ بڑے درجے کے شہید کہتے کسے ہیں؟ شہید گواہ کو کہتے ہیں, جو اللہ کا گواہ ہوتا ہے. جو مجاہد ہے وہ میدان جنگ میں ایک دفعہ گواہی دیتا ہے, ولی ہر سانس میں اللہ کی گواہی دے رہا ہے پوری زندگی, تو وہ شہید نہیں ہے, وہ بھی شہید ہے, اور پوری زندگی اپنی جان کا اظہار کر رہا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں جا رہا ہے. اور اگر ہم تفرقے کا لینز لگائیں گے تو میں کہوں گا میں نے اپنا حق چھوڑ دیا, اس کو دے دیا, اظہار کر دیا. جمع کا لینز میں خود نہیں لگا سکتا, رب تعالیٰ لگائیں گے, اور جب لگائیں گے تو میرے منہ سے ٹیکسٹ بھی نہیں نکلے گا اظہار کا کہ میں نے اظہار کیا تھا, بلکہ میرے لیے یہ ڈبیٹ ہی غیر ضروری ہو گئی ہے کہ میں نے اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا, کیونکہ میں رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. تو ہم اکثر, جس طرح ایک دفعہ یہاں پر بھی بات ہوئی تھی, جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو, حضرت علی نے فرمایا ہے, آپ نے پوچھا تھا, اس پہ بات ہوئی تھی. تو وہ جو مولا کائنات نے فرمایا وہ حق ہے بالکل اپنے جگہ پہ, اور اسی کی سپیریئر فارم ہے جو یہاں پر بات ہو رہی ہے, کہ جب آپ کسی پر احسان کر دیں تو آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں اسے, کیونکہ آپ مریں گے تبھی جب آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے. اور میجورٹی آف دا ٹائمز جس پر آپ نے احسان کیا ہوگا وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن بریچ کرے گا, وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پورا نہیں اترے گا اور آپ کو درد ہوگی. تو وہ شر کیا ہے؟ وہ شر آپ ہی کی ایکسپیکٹیشن ہے اصل میں جو آپ کی لگی ہوئی ہے. جو مولا کائنات کا قول ہے وہ بالکل حق ہے اپنی جگہ پہ. وہ عالم تفرقہ کی بات ہو رہی ہے. عالم تفرقہ میں جب آپ ورلڈ آف ڈائیورسٹی میں ہیں تو ایک ایکسپیکٹیشن پیدا ہوتی ہے کہ میں نے احسان کیا ہے تو کل کو ریسیپلیکیشن ہو. لیکن جب آپ عالم جمع میں پہنچیں گے, جو دادا صاحب فرما رہے ہیں, تو اسی کال سے آپ آگے جا سکتے ہیں. جب آپ عالم جمع میں پہنچیں گے تو یقینی طور پہ پھر آپ تو یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میں نے احسان کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایگزیکٹلی توصیف صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا جو انہوں نے بہتر آرٹیکولیٹ کی ہے. تو داتا صاحب عالم جمع اور عالم تفرقہ کے لینز جو ہمیں عطا کر رہے ہیں, ان سے چیزوں کو بہرحال سمجھنے میں ایک مزید بہتر کمپریہنشن آتی ہے. لیکن یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, جو داتا صاحب نے بھی کہا ہے, کہ عالم تفرقہ میں جب آپ اثار کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں, کسب ہے. یہاں پہ داتا صاحب نے ورڈ استعمال کیا کہ طالب کی روش اپنے کسب سے متعلق رہتی ہے, جو کہ ادنا مقام ہے. اور عالم جمع میں جب آپ اثار کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر رہے کچھ بھی, رب تعالیٰ کی کشش الہی اپنی حکومت ظاہر کرتی ہے. دادا صاحب نے کہا کہ رب تعالیٰ کی جو تجلی ہے آپ کے اوپر پڑتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے احوال اور افعال سب سکیٹر ہو جاتے ہیں اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے اظہار کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا انبیاء اللہ, السلام علیکم داتا صاحب, السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. نفس کی بات کریں کہ کس طرح اس کو قابو میں رکھنا چاہیے. اے صاحبو, تمہارے نفس خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور تم کو خبر نہیں, اس لیے کہ وہ حکم چلاتے ہیں حق تعالیٰ پر. اور کتنا دیکھیں ویسے کتنا یہ سخت, واقعی میں سخت جملہ اور تھوڑا ہلا دینے والا جملہ ہے کہ ہمارے جو نفس ہیں وہ حکم چلاتے ہیں حق تعالیٰ پر, کوشچن کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, اس لیے کہ وہ حکم چلاتے ہیں حق تعالیٰ پر. اور جو کام اللہ چاہتا ہے تمہارے نفس اس کا خلاف چاہتے ہیں. اللہ کے دشمن
شیطان ملعون کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ شیطان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتے. اور جب اللہ کے احکام یعنی اللہ کے حکم آتے ہیں تو تمہارے نفس نہ ان کی موافقت کرتے ہیں، نہ ان کو فالو کرتے ہیں اور نہ ان پر صابر رہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی آپ کی طرف حکم آتا ہے یا اللہ نے جو حکم بھیجے وہ آپ کو پتہ چلتے ہیں تو آپ کا نفس اس سے جھگڑا کرتا ہے، وہ نہیں کرتا اس کے خلاف بلکہ کرتا ہے، بلکہ معارضہ اور نزاع کرتے ہیں. ان احکامات خداوندی پہ آپ کا نفس کمپلین کرتا ہے، نزاع کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے کہ یوں کیوں ہوا اور یوں کیوں نہ ہوا، چوں چرا کرتا ہے، کمپلین کرتا ہے. ان کو یعنی نفس کو گردن جھکانے کی خبر ہی نہیں. ان میں یہ نفس میں یہ کوالٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی گردن خود سے جھکائے. کہ یہ گردن جھکانا بھلا چیز بھی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. وہ اسلام کے نام ہی پر صرف قناعت کر بیٹھے، سو یہ ان کو مفید نہیں اور اس سے ان کو کوئی نفع نہ ہوگا. آگے حضرت عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمبل رہو جب تک تمہارا خاتمہ بالخیر نہیں ہو جاتا، جب تک تمہارے اندر جان ہے اور جب تک تم زندہ ہو. کبھی یہ نہ سمجھنا، چاہے کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤ، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ بھائی تمہاری کشتی پار ہو گئی ہے. نہیں، ٹل دا ویری اینڈ، جب تک اللہ تعالیٰ خود تمہیں نہیں کچھ بتاتے تب تک ہمبل ہی رہنا، ہمیشہ اپنے آپ کو پستی اور ایک ہیوملٹی میں رکھنا. کہتے ہیں اے صاحبزادے، جب تک تو حق تعالیٰ سے جا نہ ملے اور تیرے قلب اور بدن کے پاؤں اس کے سامنے مضبوطی کے ساتھ قائم نہ ہو جائیں، اور جب تک تیرے ہاتھوں میں امان کی دستاویز حوالے نہ کر دی جائے، اس وقت تک برابر ڈرتا رہ اور نڈر مت ہو. ہاں، شاہی فرمان ملنے پر تجھ کو زیبا ہے کہ تو مطمئن ہو جائے. جب وہ تجھ کو امان نصیب فرمائے گا تو اس کے پاس تجھ کو بہت کچھ بھلائیاں نظر آئیں گی، اور جب وہ تجھ کو امان دے گا تو اس کو قرار بھی ہوگا، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. حق تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے تو اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو بلیس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے قریب آپ کو بلا لیتے ہیں اور اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور جب اس پر خوف غالب ہوتا ہے یعنی جب بندے پہ خوف غالب ہوتا ہے تو ایسی چیز القا فرما دیتا ہے جو خوف کو دور کر دیتی ہے اور اس کے قلب اور باطن کو سکون بخشتی ہے. بس بندے اور حق تعالیٰ کے درمیان یہ معاملہ رہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی خدمت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اولیاء اللہ کرتے ہیں، اور وہ خدمت کیا ہے کہ اور لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھانا، کہ وہ قربت اور وہ کلوزنس جو انہیں ملی اللہ تعالیٰ سے تو وہ باقی مخلوق کو بھی کوشش کریں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے جا ملیں. کہتے ہیں اے نادان، تجھ پر افسوس ہے کہ حق تعالیٰ سے رخ پھیرتا ہے اور اس کو اپنے قلب کی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مخلوق کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے. یعنی تمہارا فوکس جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتا ہے اور انسٹیڈ تم دنیا کے لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے ہو، وہ تمہارا پرائم فوکس بن جاتا ہے. تو کہنا ایسے نہیں ہونا چاہیے. اہل اللہ یعنی اللہ والے لوگ، اہل اللہ نے حق تعالیٰ کی خدمت کا شغل اختیار کیا کہ اللہ کے جو قریب لوگ ہیں ان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے ہیں. اگین دس کوریلیٹس ٹو واٹ داتا صاحب از سیئنگ کہ زندگی اپنی صرف کر دی، خرچ کر دی، اپنی جان. اٹس ناٹ جسٹ کہ فزیکلی آپ نے اپنا خون بہا دیا، آپ نے اپنی جان ہے نا، آپ کے دل دھڑک رہا ہے، آپ میں زندگی ہے، آپ نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے صرف کر دی، خرچ کر دی، ان کے
کام، ان کے احکامات، ان خیر بانٹنے میں لوگوں میں. تو اس کی وہی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے کہ اللہ نے حق تعالیٰ کی خدمت کا شغل اختیار کیا تو حق تعالیٰ نے ان کے قلوب کو اپنے قریب کر لیا اور ان کو اپنی شناخت کرا دی، پس وہ اس کو پہچان گئے. ان میں سے جب کوئی حق تعالیٰ کا عارف بنتا اور اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت اور شیطان کی جنگ سے فارغ ہو جاتا اور ان دشمنوں سے اپنی دنیا سے خلاصی پا جاتا اور حق تعالیٰ اس کے لیے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے اس پروسیس کے بعد، تو وہ کسی خدمت کا خواہاں ہوتا ہے کہ اس کو کرتا رہے. بس اس کو ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے پچھلے رخ لوٹ، یعنی تو جہاں سے آیا تھا اب تو وہیں واپس کمیونٹی میں جا، جن لوگوں کو، جن چیزوں کو تو چھوڑ کے آیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اسے واپس بھیجتے ہیں اسی کمیونٹی میں. کہ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے پچھلے رخ لوٹ اور مخلوق کی خدمت کا شغل اختیار کر اور ان کو ہم تک پہنچنے کا راستہ بتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ تک پہنچ گیا ہے نا، اب یو نو می، یو نو مائی ریالٹی، یو ہیو مائی معرفت، آئی ہیو بلیسڈ یو، ناؤ آئی وانٹ یو ٹو ریٹرن بیک ٹو دا کمیونٹی، ٹو دوز پیپل ہو ڈونٹ ہیو دس، اور ان کو مجھ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا رہے اور خدمت کرتا رہے ہمارے طالب علموں اور ہمارے چاہنے والوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا